سچ یہ ہے کہ نہ نبی کی نعت کا سلسلہ کبھی ختم ہوگا، نہ نبی کی بات کا سلسلہ کبھی ختم ہوگا۔ یہ رات ختم ہو جائیں گی لیکن نہ نبی کی بات ختم ہوگی، نہ نبی کی نعت ختم ہوگی۔ بس ایک ریکویسٹ ہے آپ تمامی حضرات سے، خاص کر کے جلسہ کرانے والوں سے، کہ جو ٹائمنگ ہے اس کا پاس و لحاظ رکھیں۔ ایک تو اچھی خاصی ٹھنڈک ہے، اور اوپر سے دیکھیے میں بالکل اس بات کو کہنے میں بالکل کوئی خوف مجھے نہیں ہے، کیونکہ میں جلسوں کی فکر نہیں کرتا، کیونکہ جلسہ فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ جلسہ تھوڑا ایکو بڑھا دو بابو، جلسہ فرض نہیں ہے، نماز فرض۔ اگر آپ جلسے میں آئیں، خوب جھومیں، داد دیں، امداد دیں، اللہ رسول کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں، رات کو 2 بجے جلسہ ختم ہو جا کے سو جائیں، فجر چھوڑ دیں، پھر آپ کا یہ جلسے میں آنا بیکار ہے۔ مجھے صوفیہ کی بات جب سنو نا تو دل کو چھوتی ہے۔ صوفیہ اکرام بزرگان دین جو فرماتے ہیں نا وہ سیدھے دل پہ لگتی ہے۔ آج جس کی پشت پہ ہاتھ رکھو وہ عاشق رسول بنا بیٹھا ہے، جس کی پشت پہ ہاتھ رکھو وہ عاشق رسول بنا بیٹھا ہے۔ صوفیہ کیا فرماتے ہیں، بزرگان دین کیا فرماتے ہیں؟ صوفیہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نبی کا سچا عاشق کون ہے؟ اگر کوئی تم سے پوچھے، صوفیہ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے پوچھے نبی سے عشق ہے تو چپ کر جاؤ، جواب مت دو۔ اگر کوئی کہے نبی سے عشق ہے تو چپ کر جاؤ، جواب مت دو۔ جواب دو گے تو پھنس جاؤ۔ پوچھا حضور کیوں؟ ہمیں تو عشق ہے، ہمیں تو محبت ہے۔ کہا وہ اس لیے کہ اگر تم نے کہا نبی سے عشق نہیں، اگر تم نے کہا عشق نہیں نبی سے تو کافر ہوتے ہو، اور اگر کہا عشق ہے رسول سے تو جھوٹے اور منافق ہوتے ہو، کہ رسول کے عاشق تمہارے جیسے نہیں ہوتے کہ نماز نہ پڑھے اور رسول کے عاشق ہو، جھوٹ بولے اور رسول کے عاشق ہو، غیبت کرے رسول کے عاشق ہو، پڑوسیوں کے حقوق نہ سمجھے رسول کے عاشق ہو، اپنی بہو بیٹیوں کو پردہ نہ کرائیں رسول کے عاشق ہو، شادیوں میں ڈیک لگا کے گانے چلوائیں رسول کے عاشق ہو۔ رسول کے عاشق تیرے جیسے نہیں ہوتے۔ عشق کا اگر دعویٰ کرتے تو قربانی بھی دو، 5 وقت کی نماز میں سر سجدے میں رکھو اپنے رب کی بارگاہ میں، کیونکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تم یہاں نماز پڑھتے ہو، اس گاؤں میں، اس محلے میں، اس مسجد میں تم نماز پڑھتے ہو، اور گنبد خضرا میں میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیز، تقریر کا مقصد قوم کی تربیت ہوتی ہے، اسپیچ کا مقصد قوم کی تربیت ہوتی ہے، جلسوں کا مقصد قوم کی تربیت ہوتی ہے، اور جس جلسے میں آنے والے کچھ سیکھ کر نہ جائے، سمجھ کر نہ جائے، تو وہ جلسہ نہیں، صرف انسانوں کی ایک بھیڑ ہوتی ہے جو جمع ہو کے پھر منتشر ہو جاتی ہے۔ اللہ، اس لیے جلسوں میں آئے تو مقصد لے کر۔ میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی کچھ گاؤں، گنگناؤں، ثنا خوان مصطفیٰ میں میرا بھی نام ہو جائے، لیکن اتنی ٹھنڈک ہے، میرا دل نہیں کر رہا ہے کہ بہت لمبی چوڑی تقریر ہو، کیونکہ اگر آپ حضور کے سچے غلام ہو نا تو 5 وقت کی نماز میں جایا کرو، مسجد کو آباد کرو۔
جب مسجدیں کچی تھی نمازی پکے تھے، آج مسجدیں پکی ہو گئی نمازی کچے ہو گئے۔ تو اگر آپ کا سننے کا موڈ ہو تو قضا حوادث کر بولیے پیچھے والے۔ میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ بہت سمیٹ کے سمے کی سیما میں اپنی پوری بات کروں گا۔ ایک مرتبہ جھوم کر دعائے پاک پڑھ لیں، اللہم سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس امت آسی کے غم خوار چلے آؤ، اس امت آسی کے غم خوار چلے آؤ، مختار دو عالم ہو، مختار مختار دو عالم ہو، ایک بار چلے آؤ، اس امت آسی کے غم خوار چلے آؤ۔ دوستو خوشبخت و خوش نصیب ہوتے ہیں بہت خوش دلی سے مسرور ہو کر سنتے ہیں۔ جہاں تک حضور کی نعت کی بات آتی ہے تو مجھے ہمسر لکھنوی کا وہ شعر یاد آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کہاں اور کہاں نعت نبی ہے ہمسر، صرف حسان سے آواز ملا لیتے ہیں۔ دوستو حضرت حسان بن ثابت ایسے صحابی رسول ہیں خدا کی قسم جن کے لیے خود بارگاہ رسول اللہ میں منبر لگتا تھا۔ ایسے صحابی رسول ہیں جن کے لیے خود بارگاہ رسول اللہ میں منبر لگتا تھا، اور ہمارے تمہارے پیارے نبی آقا حضرت حسان کو منبر پر بٹھاتے تھے، سرکار خود نیچے بیٹھتے تھے۔ حضرت حسان نعت پڑھتے تھے، سرکار سنتے تھے۔ حضرت حسان کو سرکار منبر پر بٹھاتے، سرکار خود نیچے بیٹھتے۔ حضرت حسان نعت پڑھتے، سرکار سنتے تھے۔ اب یہی سے نظریہ ابھر کر سامنے آ گیا کہ نعت پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے اور نعت سننا رسول اللہ کی سنت ہے۔ آج اس مائک پر آنے والے صحابی رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور نیچے بیٹھ کر سننے والوں تم پیغمبر اسلام کی سنت پر۔ دوستو خوشبخت و خوش نصیب ہوتے ہوئے جن کو اللہ پاک اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، اے میرے غلاموں جب جنت کے باغ میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ کچھ بولے جنت کے باغ میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو، اپنی خوراک لے لیا کرو۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں ہیں جہاں ہم جائیں اپنی خوراک لے لیں، کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں؟ قربان جاؤ رحمت بھری زبان پر کہا، یا رسول اللہ کیونکہ اس سے پہلے جی جنت کا آپ نے ذکر فرمایا اس کا تعلق قیامت سے ہے، لیکن پیارے آقا آپ فرما رہے ہیں جب جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو، اپنے خوراک لے لیا کرو، تو اس کا تعلق اسی دنیا سے ہے۔ تو پیارے آقا اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مجالس الذکر، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہی جگہ جنت کا باغ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت آپ حدیث رسول کی روشنی میں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ جنت کے باغ۔
اب جو لوگ آ سکتے تھے، آ سکنے کے باوجود نہیں آئے، وہ کل صبح اٹھ کر یہ نہ کہیں گے کہ میں جلسے میں نہیں گیا تھا، وہ یہ کہیں گے ہم جنت میں نہیں گئے تھے۔ جب یہ حدیث میری نظروں سے گزری تو میں نے سوچا آج یہ 15ویں صدی چل رہی ہے، آج ہم جیسے گنہگار بیٹھ کر جہاں چند لمحے، چند وقت، چند منٹ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر دے، وہ جگہ جنت کا باغ بن جائے، وہ جگہ جنت کا باغ۔ ایک لمحے کے لیے سوچو اصحاب پیغمبر کی ان محفلوں کا حال کیا رہا ہوگا جہاں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صہیب رومی، سلمان فارسی، بوذر و عمار، طلحہ و زبیر، اصحاب پیغمبر کی ان محفلوں کا حال کیا رہا ہوگا جہاں صرف ذکر رسول نہیں، خود ذات رسول جلوہ گر۔ جس جگہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو وہ جگہ بولے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، جنت کے بعد میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، آ رہی ہے۔ جس جگہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو وہ جگہ جنت کے بعد کوئی سرفرا کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے حضرت جنت کا باغ ہے تو دکھنا چاہیے، جنت ہے تو دکھنی چاہیے، جنت کا باغ ہے تو نظر آنا چاہیے۔ وہ رب چاہے تو دکھا سکتا ہے جنت، لیکن دکھاتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے دیکھ کر جنت مانا جنت تو وسیلہ تیری آنکھیں بنے گی، اگر تم نے دیکھ کر مانا جنت تو وسیلہ تیری آنکھیں بنے گی، آنکھیں، اور زبان مصطفیٰ سے سن کر مانا تو وسیلہ مصطفیٰ بنیں گے، تو وہ رب دکھاتے نہیں، زبان مصطفیٰ سے سنوا کے تو اس وقت حدیث رسول کی روشنی میں آپ کہاں ہیں؟ جنت کے بعد میں جنت کے بعد۔ ایک حدیث رسول میں ایک سینٹنس میں سرکار نے کتنے راز کھول دیے، بس ایمان سے مطالعہ تو کرو، عشق رسول دل میں بسا کے دیکھو تو صحیح۔ فرمایا جس جگہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو وہ جگہ بولے جنت کے بعد جنت کا موجودہ تمام پریشانیوں کا حل اور علاج مصطفیٰ نے اسی حدیث کی روشنی میں ہم غلاموں کو دے دیا۔ غور کیجئے، فرمایا جس جگہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو وہ جگہ بولے جنت کے بعد جنت کا باغ، جنت کا۔ آج ہر گھر میں ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کہیں بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، کہیں ساس بہو کا اختلاف ہے، نحوستیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بے برکتی۔ موجودہ تمام پریشانیوں کا حل مصطفیٰ نے اسی حدیث کی روشنی میں ہم غلاموں کو دے دیا۔ کہا جس جگہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو وہ جگہ جنت کا باغ، وہ جگہ جنت کا باغ۔ 1 منٹ ذکر ہو تو 1 منٹ جنت کا باغ، 10 منٹ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو تو 10 منٹ جنت کا باغ، 1 گھنٹہ ذکر ہو تو 1 گھنٹہ جنت کا باغ، 10 گھنٹہ ذکر ہو تو 10 گھنٹہ جنت کا باغ۔ تو میں کہتا ہوں حضور کے غلاموں، پھر اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے، اللہ اس کے رسول کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جب تم اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرو گے، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرو گے، ذکر و اذکار کرو گے، ہلکے ذکر کرو گے، تو تمہارا گھر جنت، اور جب تمہارا گھر جنت تو پھر جنت میں کسی کا جادو نہیں چلتا، پھر جنت میں کسی کا ٹونا نہیں چلتا، پھر جنت میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، پھر جنت میں نحوستیں نہیں ہوتی، پھر جنت میں بے برکتی نہیں ہوتی، پھر جنت میں پریشانیاں نہیں ہوتی، پھر جنت میں تکلیف ہے۔ اس لیے پیارے اپنے گھروں میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت، جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں دین ہوگا۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ اہل بیت ہوں اور بے دینی ہو۔ اس لیے کنز الامال کی ایک روایت بھی میں تمہیں پیش کر دوں، علی مال قرآن والقرآن ما علی کی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، نہ یہ اس سے جدا نہ یہ اس سے جدا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تم قرآن سمجھنا چاہتے ہو، دین سمجھنا چاہتے ہو تو اہل بیت کی بارگاہ میں آؤ، اہل بیت کی بارگاہ میں آؤ،
یہاں تمہیں قرآن بھی سمجھ میں آئے گا, یہاں تمہیں دین بھی سمجھ میں آئے گا. معلوم ہوا جنہیں اہل بیت کا قرب ملا وہ دیندار, جنہیں اہل بیت کا قرب ملا وہ ہدایت والے, ہمیں وہ بے دین ہو ہی نہیں سکتے جن کے ہاتھ میں اہل بیت کا دعوت اہل بیت کی بنیاد پر تم امیر ابن امیر ہو سکتے ہو لیکن مصطفیٰ کے در کے فقیر نہیں. اور آج یہ ہے جشن غریب نواز, ہے نا؟ کیا ہے یہ جشن غریب نواز؟ کبھی جشن مخدوم سمنا, کبھی جشن تاج الاولیاء. یہ ہم سنیوں کی قسمت میں ہے. ہم کہتے ہیں ہم سنیوں کے پاس جشن 3 ہیں, محفلیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں. ایک دین لانے والے کی, ایک دین پھیلانے والے کی, اور ایک دین بچانے والے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور الحمدللہ سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم تینوں کی نام پہ محفل سجاتے ہیں. تینوں کی یاد. سنو, ہم جشن میلاد مناتے ہیں صرف یہ بتلانے کے لیے کہ ہم اس رسول کا جشن مناتے ہیں جو رسول دین لانے والا, اور غوث اعظم کا جشن, غریب نواز کا جشن, محبوب الہی کا جشن, مخدوم اشرف کا جشن, امام احمد رضا کا جشن اس لیے مناتے ہیں کہ یہ دین پھیلانے والے ہیں, اور ذکر حسین اس لیے کرتے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ کربلا کا امام دین بچانے والا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جشن خواجہ غریب نواز عرس مقدس میدان حضور مخدوم اشرف سمنا. ہم تینوں کے نام پہ محفل سجاتے ہیں, تینوں کے نام پہ محفل سجاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں تینوں کی بات آتی ہے شرک ہے, بدعت ہے, حرام ہے. نہ انہیں شرک کی ڈیفینیشن پتا ہے, نہ بدعت کی, نہ حرام کی. یہ پڑھے لکھے جاہل مولویوں کا حال ہے. کچھ ان سے بھی بدتر ہے. 40 دن گئے جماعت میں اور وہاں سے آئے بھولے بھالے لوگوں کو, سیدھے سادے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں. شرک ہے, شرک. بھولے بھالے لوگوں کو پکڑ لیا, کھیلا. یہ لوگ کو کون ملتا ہے؟ کھیلا چلانے والا, رکشہ چلانے والا, دن بھر مزدوری کرنے والے سنی مسلمان, اس طرح کے لوگ مل جاتے پکڑ لیا. شرک ہے, حرام ہے, بدعت ہے, یہ ہے, وہ ہے. ایک جگہ ایسے بھیٹ ہوئی گئی, کاش غوث اعظم سے مدد مانگنا. شرک ہے. وہ سنی تھا اور سننے والا سنی نہیں, سنانے والا سنی تھا. کہا مولوی صاحب اس شرک کی رٹ بند کرو ورنہ ہم تمہارے شرک کو سرکہ میں ڈال کے سرک جائیں گے. یا مولانا نے تقریر کی, غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے, اللہ کے سوا کسی سے مدد مت مانگو. غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. 2 گھنٹہ حلق پھاڑے اور رات میں کمیٹی والوں نے چھوڑ دیا راستے میں. صبح سویرے تک انتظار کرتے رہے اور روڈ کے کنارے کھڑے ہو کے لفٹ مانگ رہے تھے. کیا مانگ رہے تھے؟ لفٹ مانگ رہے تھے. جس نے لفٹ دیا وہ سنی تھا, غریب نواز کو چاہنے والا تھا, سبحان اللہ, مخدوم سمنا سے عقیدت رکھنے والا تھا, ان اللہ والوں سے محبت کرنے والا تھا. اس نے کہا روکا گاڑی, دروازہ کھولا, حضرت بیٹھیے. سنی اخلاق کا بلند ہوتا ہے نا, بیٹھالا. بیٹھ گئے. کہا مولانا رات میں ہم نے بھی تقریر سنی تھی, آپ نے کہا تھا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. اب یہ بتائیے جو آپ نے لفٹ مجھ سے مانگا ہے اللہ سمجھ کے مانگا ہے یا غیر اللہ سمجھ؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولے استغفر اللہ, نعوذ باللہ, میں نے تجھے عبداللہ سمجھ کے مانگا. اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے مانگا ہے, مخلص بندہ سمجھ کے مانگا ہے, گندا سمجھ کر نہیں مانگا ہے. تو سنی بول پڑا. کون سنی مسلمان غوث اعظم کو خدا سمجھ کے مانگتا ہے؟ کون غریب نواز کو خدا سمجھ کے مانگتا ہے؟ کون مخدوم اشرف کو خدا سمجھ کے مانگتا ہے؟ پتا چلا تم دنیا دار سے مانگتے ہو, ہم مدینے کے تاجدار سے مانگتے ہیں, مدینے کے وفادار سے.
عزیزان ملت اسلامیہ، بات آئی بس ایک حدیث کی روشنی میں بات پوری کر لوں. کیا ہے جشن غریب نواز؟ ایک حدیث پاک میں چاہتا ہوں آپ کے گوشے گزار کروں اس حدیث کا پورا مفہوم، اور یہ بھی بتاتا چلوں اس حدیث پاک کو ابو عیسیٰ ترمذی نے جامع ترمذی میں نقل کیا، حاکم نے مستدرک اور مصنف ابن عبد الرزاق جو بہت پائے کے محدث گزرے انہوں نے بھی مصنف کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور الدولۃ المکیہ کے اندر امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بھی ڈنڈے کی چوٹ پہ نقل کیا. وہ حدیث پاک بالکل سمیٹ کر 2-4 منٹ میں آپ کے گوشے گزار آپ تک پہنچا، کیونکہ آپ جشن غریب نواز تاکہ آپ جواب دے سکیں، جب کوئی آپ سے سوال کرے تو اس کا جواب دے سکیں. ایک مرتبہ حضور نے سب کو جمع کیا، اس میں کوئی ابو بکر ہے، کوئی عمر ہے، کوئی صداقت کا بادشاہ ہے، کوئی عدالت کا شہسوار ہے، کوئی سخاوت کا بہترین نمونہ ہے، کوئی شجاعت کا پیکر عظیم ہے، نہ جانے کیسے کیسے لالو گوہر ہے جماعت حبیب. ہم تو انہیں جانتے ہیں جن سے ہمیں حکایت ملی، کچھ تو ایسے ہیں جو نبی جانے نبی کا خدا جانے. ہمیں بلال بن کر آئے تھے، بلال نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی، بلال نہ رہے، اہل سنت کے ہلال. جب سے ایسے بلال کو بلال کے ہلال بنایا ہے، ہمیں مصطفیٰ کی غلامی پہ ناز. اسی میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آج راز کیا ہے؟ آج آپ سب کو جمع کر رہے ہیں، آج وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو آقا فرماتے آج وہ دن ہے جس دن وحد کے شہداء شہید ہوئے. آج چلو ان کے قبرستان پہ. کہاں پر؟ قبرستان. سیدنا حبیب رحمان سب کو جمع کر کے لے جا رہے ہیں قبرستان. قبرستان جانے سے تانا مت دینا کہتے، شرک و بدعت کے فتوے نہ لگاؤ، قبروں پہ جانا مصطفیٰ کی سنت ہے. حدیث کے الفاظ گواہ ہے، لقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر ابی. انہی شہیدوں میں حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ اس قبرستان میں حضور داخل ہوئے تو اپنے چچا امیر حمزہ کو سلام کیا، انہو سلم علیہ، اپنے چچا جان کو سلام کیا، اور پھر تمام اہل قبور کو مخاطب کر کے سرکار نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور انتم السابقون ونحن انشاءاللہ بکم اللاحقون. سلام کیا اور کہا ہے قبر والو تم مجھ سے پہلے چلے گئے، انشاءاللہ میں تمہارے بعد آنے والا ہوں. اور پھر سرکار اپنے چچا امیر حمزہ کی قبر کے قریب پہنچے اور سرکار نے قرآن کی تلاوت کیا کی، انہو قرأ ما تیسر من القرآن. سرکار نے قرآن کی تلاوت کی. اور سے ایک لفظ سنیے گا، تاریخ آنے والی بات تب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. سرکار نے کیا کیا؟ قرآن کی تلاوت کی. تلاوت ہوئی، پھر سرکار نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور امیر حمزہ کے لیے دعا کی. چچا امیر حمزہ کے لیے دعا کی. صحابی سارے صحابہ نے یہ منظر دیکھا، صحابہ نے آمین کہا، چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، اس زمین نے دیکھا، اس آسمان نے دیکھا. خدا کی قسم امیر حمزہ کی قسمت کو سلام، ان کی عظمت کو سلام، ان کی بلندی کو سلام، ان کی شہادت کو سلام کہ جن کے لیے خود مصطفیٰ دعا سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا ختم ہوئی، ابھی یہی معاملہ نہیں ختم ہوا بلکہ سرکار نے اسی قبرستان میں ممبر لگوایا. کیا لگوایا؟ ممبر. ہمارے کیا جلسوں میں ممبر ہوتا ہے، مسجدوں میں ممبر ہوتا ہے، لیکن قبرستان میں کبھی ممبر نہیں دیکھا ہوگا. لیکن قبرستان میں ممبر تو پتا چلا نبی نے مدینے سے ممبر لے جانے کا اہتمام کیا. ممبر لگا، سرکار اسی ممبر پر کھڑے ہیں، صحابہ سامنے. سرکار نے خطبہ دیا، خدا کی حمد بیان کی اور پھر اپنے کچھ ذاتی فضائل بیان کیے. میں کہتا ہوں یہ عرس نہیں تو اور کیا ہے، یہ جشن نہیں تو اور کیا ہے. یہی تو عرس کی جشن کی اجزاء ترکیبیہ ہوتی ہے. جب ہم کسی بزرگ کا عرس کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تو
نعتیں پڑھتے ہیں اس کا ثواب اکٹھا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کا ثواب اکٹھا کرتے ہیں، خدا کی حمد بیان کرتے ہیں اس کا ثواب اکٹھا کرتے ہیں، اور جو سارے ثواب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو سب کو اکٹھا کر کے روح والے کو ارسال کر دیتے ہیں، ارسال کر دیتے ہیں۔ ارے مصطفیٰ نے یہ کر کے بتا دیا کہ قیامت تک آنے والی امت سن لو، یہ جشن بزرگاں، یہ عرس بزرگاں شرک و بدعت نہیں بلکہ میری سنت۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ آپ خواجہ ہند الولی کی بارگاہ میں جاؤ، مخدوم اشرف کی بارگاہ میں جاؤ، خواجہ کا عرس بھی ہو جائے، ان کا فیضان بھی مل جائے اور نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے۔ دوستو حدیث کو بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن جب کوئی بندہ خانقاہ سے تربیت پا کر حدیث پڑھتا ہے، سناتا ہے تو اس کے سامنے مدینے کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اچھا بس ایک آخری بات، بالکل آخری بات، امیر حمزہ ہے کون؟ علماء اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، یہ امیر حمزہ ہے کون؟ حضور کے چچا، اماں محترم چچا جان، صحابہ بدر کا وقار ہے امیر حمزہ، مگر یاد رکھنا مصطفیٰ کے غلام پہلے ہیں، مصطفیٰ کے غلام پہلے ہیں۔ صدیق کی صداقت ہے امیر حمزہ، مگر مصطفیٰ کے غلام، عمر کی عدالت ہے امیر حمزہ لیکن مصطفیٰ کے غلام، عثمان کی سخاوت ہے امیر حمزہ مگر مصطفیٰ کے غلام پہلے، علی کی شجاعت ہے امیر حمزہ مگر مصطفیٰ کے غلام، صحابہ بدر کا وقار ہے امیر حمزہ مگر مصطفیٰ کے غلام پہلے ہیں۔ نبی کی للکار ہے امیر حمزہ مگر مصطفیٰ کے غلام، نبی کی پکار ہے امیر حمزہ مگر مصطفیٰ کے غلام پہلے ہیں۔ اب دیکھو امام آیا ہے غلام کی مزار پر، امام آیا ہے غلام کی مزار پر۔ کون امام؟ امام الانبیاء آیا ہے، امام الاصفیاء آیا ہے، ساری کائنات کا امام آیا ہے غلام کی مزار پر، اپنے غلام کی مزار پر کیا کرنے آیا ہے؟ ان کا جشن منانے آیا ہے، ان کے نام پہ محفل سجانے آیا ہے۔ تو مرکز میں بیٹھے ہوئے گھٹیا مولویوں سے کہہ دینا کہ جب نبی امام ہو کر اپنے غلام کا جشن منا سکتا ہے تو ہم غلام ہو کر غوث اعظم کا جشن منائے تو کیا غلط، ہم غلام ہو کر غریب نواز کا جشن منائے تو کیا غلط، ہم غلام ہو کر مخدوم اشرف کا جشن منائے تو کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ آئیے تھوڑا سا نہیں ٹائم آپ اس کی ذمہ داری لیجئے کہ مسجد میں سب جائیں، پوری رات آپ جائیں گے، اس پر گارنٹی نہیں، اس پر کوئی گارنٹی، آپ گارنٹی لیجئے کہ سب مسجد بالکل جگائیں، اور یاد رکھیں نماز پڑھیں، نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی نماز پڑھیں، اور یاد رکھیں اپنے رب کی بارگاہ میں رونا اللہ کو بہت پسند ہے، رب کی بارگاہ میں رونا رب کو بہت پسند ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو تو رب کی بارگاہ میں رویا۔ خیر پھر بات ہوگی، آئیے بزرگوں کے طریقے پہ چلتے ہوئے ہمارے ساتھ دہرا لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ربی من جمیع من جمیع ما